جمعیت العلماء کا 1919 میں جب قیام ہوا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بر صغیر میں اسلام کی نمائندگی کرنے والی سب سے طاقتور تنظیم جمعیت العلماء تھی، جس میں اس ملک کے اور اس ملت کے بڑے بڑے سربراہ علماء شامل تھے۔ ضرورت اس کی ہے کہ آج کیرالہ سے کشمیر تک اور بمبئی سے بنگال تک بلکہ اور بھی دیگر ملکوں میں علماء کرام کا ایک مضبوط اتحاد ہو، اس میں ٹکڑے نہ ہو، الگ الگ ناموں سے علماء جمع نہ ہو۔ اگر جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم پر تمام علماء چاہے وہ کسی حلقے کے ہوں اکٹھا ہو اور یہ طے کریں کہ حضور پاک علیہ السلام نے مکی زندگی میں، مدنی زندگی میں، خلفائے راشدین نے اپنے دور میں جو فتوحات حاصل کی، ان فتوحات کا راستہ کیا ہے، ہم کیسے ان تک پہنچیں گے اور کیسے اسلام کی بازیافت ہوگی اور کیسے دور اول شروع ہوگا، اگر اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھا جائے اور جمعیت العلماء اپنے ابتدائی دور کے کام کو پھر سے زندہ کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ امت مسلمہ کے لوگوں کے لیے امید کی ایک کرن ہوگی۔ کاش کہ یہ ہو جائے، لیکن بہرحال آج ملی کونسل بھی ہے اور مجلس مشاورت بھی ہے اور بھی بہت سی تنظیمیں ہیں، کام کر رہی ہیں اور یہ جڑتی بھی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے درمیان مکمل اتحاد ہو، ہم مسلکوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں، فرقوں میں ہرگز نہ بٹیں اور اس آیت کریمہ کو اپنے ذہن میں رکھیں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں اور ٹولیوں میں مت بٹو۔ ہم اسے یاد رکھیں کہ یہ امت ایک امت ہے، وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، یہ تمہاری امت ایک امت ہے۔ اس امت کو توڑنے والے، بکھیرنے والے مجرم ہیں۔ اس امت کا کام فتوی بازی نہیں ہے، اس امت کا کام دعوت ہے، تبلیغ ہے، اصلاح ہے، دردمندی ہے، دل سوزی ہے، غمخاری ہے، جہنم میں کودنے والوں کو پکڑ پکڑ کے جنت لانا ہے۔ یہ کام نہیں ہے کہ مسلمانوں کے بیچ سے لوگوں کو ڈھکیل ڈھکیل کر جہنم میں بھیجا جائے۔ یہ نبی پاک کی سنت کے خلاف، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کافروں سے کہتے تھے کہ ہلموا الیہ، ہلموا الیہ، میری طرف آؤ، انا آخذ بحجزکم وانتم تقحمون فی النار، میں تمہارے کمر کے پٹکے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم دوزخ میں کودتے چلے جا رہے ہو۔ یہ کیفیت تھی ان کافروں کی، نبی ان کے لیے روتے تھے، ان کے لیے تڑپتے تھے۔ آج ضرورت ہے کہ انبیائی مشن کو اور خاتم النبیین کے مشن کو، ہندوستان ہو یا نیپال، امریکہ ہو یا آسٹریلیا، دنیا کے چپے چپے پر اس مشن کو پھر تازہ کیا جائے، طلباء کو اسی طرح پڑھایا جائے، معلمین اسی طرح تیار کیے جائیں۔ صرف قال اقول اور قال اقول فإن قلت قلت اس پر اکتفا نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا بگل جس طرح بجایا تھا اور مدینہ منورہ میں اسلامی تمدن کی جس طرح داغ بیل ڈالی تھی، آج وہ کام بڑے حوصلوں کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ مسلمانوں کو بھی انجام دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے جو کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کے لیے جانشین فراہم کرے، نائبین فراہم کرے، ایسے نوجوان فراہم کرے، ایسے خلف فراہم کرے جو سلف کی یادیں تازہ کر دیں۔ اس کی اس امت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔